السلام علیکم۔ آج ہم حمد پڑھیں گے اور یہ آپ کی پہلی نظم ہے۔ اس کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور حمد ایک نظم ہے۔ نظم اور غزل میں فرق ہوتا ہے۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، نظم کا ہر شعر جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے۔ غزل کا مرکزی خیال نہیں ہوتا ہے، اور غزل کا ہر شعر اپنا ایک الگ مفہوم رکھتا ہے۔ تو آج ہم حمد کے جو اشعار ہیں ان کا مفہوم کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ قبضہ قابو یعنی اختیار، سوا علاوہ، بندہ انسان یا آدمی کو کہتے ہیں، نافرمان حکم نہ ماننے والا، حمد سرا حمد کہنے والا۔ حمد ویسے اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، یعنی ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہونے کا اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا، یعنی اور کیا دلیل ہوگی کہ ایک بندہ نافرمان ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے والا ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان جو ہے اگرچہ گناہگار ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی خدا نے حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا کی ہوئی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، جانتا ہے۔ انسان جو ہے وہ جتنے بھی کام ایسے کر لے جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، لیکن انسان کی جو روح ہے، ٹھیک ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات ہے، اور وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ دوسرا شعر ہے: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ گو کہتے ہیں اگرچہ، مقدم ہونا، پہلے ہونا، کیسے یعنی کس طرح۔ اب مولانا الطاف حسین حالی شعر کے پہلے مصرعے میں کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ سب سے مقدم ہے، یعنی سب سے پہلے اور ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں، لیکن پھر دوسرے ہی مصرعے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں، عنایات اور مہربانیاں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جو انسان ہیں، بندے ہیں، وہ عاجز اور مجبور ہیں، اور اگر ہم رات دن بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر گزاری میں لگے رہیں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے: محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ بھید کہتے ہیں راز کو، محرم ہوتا ہے جاننے والا، واقف، رازدار، نامحرم ہوتا ہے نا واقف، انجان۔ اب اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز آج تک کوئی نہ بتا سکا۔ یعنی انسان جتنی بھی کوشش کر لے، اللہ تعالیٰ کے راز جاننے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے راز جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اپنی ذات کے راز اس پر کھولنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جتنا جانتا ہے وہ اس کے لیے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی اتنی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ علم کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو پھر اس لیے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ محرم اور نامحرم اور واقف و ناواقف میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جس پر تیری حقیقت کا راز کھلا ہے وہ بھی پھر تیری حکمتوں سے ناآشنا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عقل محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود، لہٰذا محدود بھی
لہٰذا محدود میں لامحدود کیسے سما سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے عرفان الہی سے واقف لوگ بھی خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، جچتا نہیں ان نظروں میں یہاں خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ ججنا یعنی سجنا، اچھا لگنا، خلت سلطانی ہوتی ہے شاہانہ پوشاک، شاہی لباس، مگن مست، گدا فقیر کو کہتے ہیں، کملی میں مگن یعنی کملی ویسے تو چادر کو کہتے ہیں، کملی میں مگن ہونا یعنی کسی کی پرواہ نہ ہونا، نظر نگاہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا گدا ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، اس کی نظروں میں شاہی یعنی بادشاہوں جیسے لباس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے تو دنیا کی کسی چیز سے اسے محبت نہیں رہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی مست رہتا ہے اور پھر اسی ذات میں ہی مگن رہ کر وہ خوش رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر انسان جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اصلی گدا ہے، فقیر ہے، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی رہنا پسند کرتا ہے، لیکن امیروں سے بھیک مانگ کر اعلیٰ قسم کے کپڑے نہیں پہنتا۔ اگلا شعر ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ اب معنی پہلے دیکھ لیں، نظر آنا یعنی دکھائی دینا، شے چیز، پہ یعنی پر، رنج و مصیبت دکھ اور تکلیف، گلہ کہتے ہیں شکایت کو، محیط احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو رنج و مصیبت یعنی دکھ اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا گلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو لوگ تکلیفوں اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کا گلہ کرتے ہیں اور ہر وقت زبان پر شکوہ شکایت لائے رکھتے ہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، انہیں بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق افق کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آسمان کے کنارے یعنی دنیا، صبا صبح کی ہوا، پیغام یعنی پیام، پھرتی ہے گھومتی ہے، مہک خوشبو کو کہتے ہیں، گھر گھر ہر جگہ۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا پیغام ہر جگہ کس طرح نہیں پھیلے گا، کیونکہ جو صبح کی ہوا، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہوا کا موجود ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے موجود ہونے کی ایک نشانی ہے، یعنی جب ہوا کو انسان محسوس کرتا ہے تو اس کے دل میں فوراً خیال آتا ہے کہ کوئی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ذات ہے جو اس ہوا کو چلا رہی ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ ہوا جو ہے وہ صبح ہر گھر میں جاتی ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ایک دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہوا کی طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت یعنی قیامت تک جاری رہے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے مگر دنیا کے مظاہر میں اس کی ذات نمایاں ہوتی ہے اور وہ ہر ایک کو نظر آتی ہے۔ آخری شعر ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اب آخری شعر میں مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور مولانا الطاف حسین حالی اپنے بارے میں کہتے ہیں
کہ تیرا ہر بول یعنی ہر بات، ہر شعر انسان کے دل سے ٹکرا کے گزرتی ہے، کیونکہ حالی کا بات کرنے کا انداز، شعر کہنے کا انداز سب سے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس خوبی کی وجہ سے پھر حالی کی ہر بات جو ہے وہ انسان کے دل پر اثر کرتی ہے۔ تو یہی تھے حمد کے اشعار۔ امید کرتی ہوں کہ ان اشعار کا مفہوم جو ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔